بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمداللہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المدین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے احادیث مبارکہ کو بیان کرنے کا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں عام ہوں۔ آج ہم مثلاً ربیع الاول شریف میں میلاد کے پروگرام کرتے ہیں، بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، باہر سے علماء کرام کو بلاتے ہیں، ہر طرح کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچایا جائے۔ اور یہ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام آج ہر گھر کا ہر آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، یہاں تک کہ بزرگ ہوں، اکثر لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، رات و دن دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے، آپ دیکھیے، آج ہمارے کہیں لیتری ہو رہی ہے، گھاس کٹائی ہو رہی ہے، اس میں ڈھول بجائے جا رہے ہیں، تو وہ چیز بھی یوٹیوب کے ذریعے عام کی جا رہی ہے، فیس بک کے ذریعے عام کی جا رہی ہے۔ گناہ لوگ ایک علاقے میں کر رہے ہیں، لیکن اسی فیس بک کے ذریعے اس گناہ کو پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اور دیدہ و نادانستہ ہم اور آپ بھی اس گناہ میں شریک ہو ہی جاتے ہیں۔ آج کوئی شادی ہو رہی ہے، بیاہ ہو رہا ہے، اس میں ڈی جے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، تو وہ بھی اسی کے ذریعے لوگ پوری دنیا میں اس گناہ کو پھیلا رہے ہیں۔ بدعقیدگی، بد عملی، بے حیائی، ہر طرح کا گناہ آج اسی فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام جیسے ایپوں سے عام ہو رہا ہے، اور لوگوں کو اس چیز سے باہر نکالنا یہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، حد سے زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ آپ یقین مانیے، مجھ سے بہتر آپ سامعین اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم یہ تبلیغ شروع کریں کہ لوگ فیس بک کو چلانا چھوڑ دیں، یوٹیوب کو یوز کرنا چھوڑ دیں، انسٹاگرام کو یوز کرنا چھوڑ دیں، کوئی نہیں تیار ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں ہماری اور آپ کی زندگی میں رچ بس چکی ہیں، چھوٹ ہی نہیں سکتی۔ عام تو عام خواص اگر کوشش کریں ان چیزوں کو چھوڑنے کی تو بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ساری دنیا اسی میں ہے۔ میں نے خود کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ فیس بک کو چھوڑ دیا جائے، اس میں بہت غلط چیزیں ہیں، یوٹیوب کو چھوڑ دیا جائے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ساری خبریں، ہر طرح کی باتیں اسی کے ذریعے عام ہو رہی ہیں، اور اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو جن کے لیے ہم جمعے میں تقاریر کرتے ہیں وہ کب چھوڑیں گے، وہ کیسے چھوڑیں گے؟ ہماری جمعے کی تقریر تو 1 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد تو ساری تقاریر تو اسی موبائل کے ذریعے ہمارے لوگ سنتے ہیں، اور جتنا متاثر آج لوگ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ سے ہو رہے ہیں، اتنا کہیں سے نہیں ہو رہے ہیں۔ کاروبار بھی شروع کر رہے ہیں تو یہیں پہ دیکھ کر کے، نظریہ بنا رہے ہیں تو یہیں پہ دیکھ کر کے، کوئی عمل کر رہے ہیں تو یہیں پہ دیکھ کے۔ اور ہم اگر آج عالم بنے ہیں تو ہمارا مقصد اول اپنی زندگی کو سدھارنا ہے، اور اس کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں تک اس دین کو پہنچانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس سلسلے میں ہم نے احادیث مبارکہ کو پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تقریباً 3 موضوع تک ہماری باتیں آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ آج سنت اور بدعت کے متعلق ہم انشاءاللہ تعالی چند احادیث اور ان کا ترجمہ اور قدر وضاحت آپ تک پیش کریں گے۔ مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم اور آپ کے لیے نمونہ ہے، قابل اتباع ہے، انہی کے مطابق ہم اور آپ کو رات و دن ہر لمحہ گزارنا ہے، تو ان کی احادیث کو جاننا ضروری ہے، ان کی سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ تو سنت اور بدعت کے متعلق
جو احادیث ہیں وہ ہم آپ تک پیش کر رہے ہیں. امید ہے آپ توجہ سے سنیں گے. اور میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہر آدمی اسی سے جڑا ہوا ہے اور ہم بہت ساری غلط چیزوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ نیک چیزوں کو، نیکی والی چیزوں کو بھی دوسروں تک پہنچائیں. میں اب احادیث مبارکہ کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ان کا ترجمہ اور قدر وضاحت کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت میں عملی یا اعتقادی خرابی پیدا ہونے کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ناظرین کرام، یہ حدیث پاک ہے. اب آپ دیکھیے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نہیں ہزاروں عملی اور اعتقادی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی رکھنا، لیکن آج آپ دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے امت مسلمہ کتنا دور ہے. آج اغیار حضور کے طریقے کو پڑھ کر اگرچہ کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن حضور کے طریقے پر وہ عمل کرتے ہیں اور اپنی دنیاوی زندگی میں کامیاب ہیں. لیکن مسلمان جن کے لیے اخروی کامیابی تو ہے ہی، دنیا میں اگر وہ کامیابی چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنتوں پر چلنا ضروری ہے. اور امت مسلمہ نے آج سنتوں کو چھوڑ دیا ہے. داڑھی جیسی عظیم سنت مسلمانوں نے چھوڑ دی، بالوں جیسی عظیم سنت مسلمانوں نے چھوڑ دی. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے، اور آج آدمی نیک کام ثواب پانے کے لیے کرتا ہے، تو چاہیے کہ یہ فساد امت کا وقت ہے. امت فساد میں مبتلا ہے، حضور کی سنتوں کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، مضبوطی سے پکڑیں. دنیا جو مرضی کہے، ہم ٹھان لیں کہ ہم نے حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے تو کرنا ہے، دنیا جو مرضی کہے. ارے جب ہم اور آپ کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، رسول اللہ کا دیدار کرنا ہے، تو پھر کیوں دنیا داروں کے طریقوں پر ہم چل رہے ہیں؟ کیوں نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامیں اور دنیا میں بھی اپنی زندگی امن و امان کے ساتھ، خوش اعتقادی کے ساتھ گزاریں، اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت ہو. ایک دوسری حدیث پاک عن بلال بن حارث المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاه الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقض ذلك من أوزارهم شيئا. یہ حدیث پاک بہت بہترین حدیث ہے اور قابل عمل حدیث ہے. اس میں بہت زیادہ تعلیمات ہیں، آپ ترجمہ سماعت کریں. حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو رائج کیا کہ جس کا چلن ختم ہو گیا تھا، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر رائج کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی. اور یہیں ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. کہ جس نے کسی ایسی بات کو نکالا جو بری بات ہے، سیئہ ہے، نئی بات ہے، جسے اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر نکالنے والے پر گناہ ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہوگی. ناظرین کرام، ذرا دیکھیے کہ آج واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بے شمار ہمارے مسلم معاشرے سے ختم ہو چکی ہیں. آپ اپنے مسلمان ساتھیوں کو کالج اور یونیورسٹیز میں دیکھیے،
اپنے معاشرے میں دیکھیے، شادی بیاہ میں دیکھیے، لیتریوں میں دیکھیے، آراس میں دیکھیے، پیران کی خانقاہوں میں دیکھیے، تو ایک نہیں ہزاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ چکے ہیں یہ لوگ۔ ایسی حالت میں اگر ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور جتنے لوگ اس زندہ کی ہوئی سنت پر عمل کریں گے، ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور وہیں پہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نئی بات ایجاد کرے گا، نیا طریقہ نکالے گا، نیا اعتقاد رکھے گا، تو جو آدمی اس کے اعتقاد کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے گا یا اس عمل بد کو انجام دے گا، تو جس نے اس غلط کام کو شروع کیا اسے بھی گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آج جتنے لوگ آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ذرا ایمان پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، کیا ڈھول بجانا حضور کی سنت ہے یا دین میں بدعت ہے؟ آج کتنے جعلی پیروں کے آستانوں پر ان کی لیتریوں کے وقت ڈھول بجتے ہیں، کتنی شادیوں میں ڈھول بجتے ہیں، کیا یہ حضور کی سنت ہے؟ یہ تو بدعت ہے، اور یہ جتنے لوگ عمل کرتے ہیں خود بھی گنہگار ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی گنہگار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ آج یقیناً امت مسلمہ میں بے شمار بدعات و خرافات پیدا ہو چکی ہیں، جن کو ختم کرنا ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے، بطور خاص علماء کی ذمہ داری ہے، اور بطور عموم سب کی ذمہ داری ہے۔ جہاں اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں کوئی بھی بدعات آپ دیکھیں، کوئی بھی غلط کام دیکھیں، تو اعلانیہ اس کی مذمت کریں، اس سے ناراضگی ظاہر کریں، اور اگر آپ کو اختیار ہو تو اس کو روکنے کی بھی کوشش کریں۔ میں یہاں رک کر ایک بات کروں گا۔ آج بہت ساری بدعات ہمارے سامنے کھلم کھلا ہو رہی ہیں، اور کوئی اس پر روک ٹوک نہیں کر رہا ہے، اور یہ بدعات کرنے والے سینہ تان کر کے ان بدعات کو انجام دیتے ہیں۔ تو اگر ہم علماء ایک جٹ ہو کر یہ اعلان کریں کہ یہ کام انتہائی غلط کام ہے، حضور کے دین میں بدعت ہے، اور جو بدعت کرتا ہے اس کے لیے حضور نے فرمایا اہل البدع کلاب اہل النار، یہ بدعتی بد مذہب جہنم کے کتے ہیں۔ اور جو بدعت کو ایجاد کرے تو جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے ان کا بھی گناہ اسے ملے گا، اور ان لوگوں پر بھی گناہ ہوگا۔ تو اس گناہ سے نکالنا لوگوں کو یہ ہمارا اور آپ کا ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے۔ ان جریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء۔ یہ جو پہلے حدیث بیان کی، اسی کے ہم معنی یہ بھی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس کی تفسیر میں نے آپ سے پہلے ہی باتیں کی ہیں کہ ضروری ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، انہیں عام کیا جائے۔ حضور کی سنت داڑھی رکھنا ہے، حضور کی سنت بال رکھنا ہے، حضور کی سنت نماز پنج گانا جہاں فرض ہے تو حضور کی سنت بھی ہے، سچ بولنا حضور کی سنت ہے، جھوٹ سے بچنا حضور کی سنت ہے۔ تو ان تمام سنتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور جو لوگ بدعات و خرافات کرتے ہیں ان کا رد کرنا، ان بدعات کو روکنا، یہ بھی سنت ہے۔ کیونکہ حضور کے زمانے میں، ظاہری زمانے میں جتنے بھی غلط کام ہو رہے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا ہے، بت پرستی کو روکا ہے، غلط اعتقادات باطن کو ختم کیا ہے، عمل بد کو ختم کیا ہے۔ تو آج ہم اور آپ کو بھی حضور کی سنتوں پر چلتے ہوئے احقاق حق کرنا ہے، بدعات و خرافات کا رد کرنا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور انہیں عام بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں میں آپ سے ایک بات کروں گا۔ میرا ارادہ ہے کہ
انشاءاللہ تعالی ہر دن ہم آپ کے روبرو آئیں اور دین کی کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں۔ تو اگر جن موضوع پر ہم بول رہے ہیں ان کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں اس سوال کو کریں تاکہ اس کا جواب دیا جائے اور علم کو عام کیا جائے۔ سوال کرنا یہ نصف علم ہے، السوال نصف العلم کہا گیا ہے۔ تو اگر ہم سوالات کے ذریعے بھی دین کو سمجھیں اور سمجھائیں گے تو یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور ہماری باتوں کو سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اس پر ثواب عظیم عطا فرمائے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں اور گزارش پھر کروں گا کہ جن موضوعات پر ہم بول رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں، سوال کریں جو آپ کے ذہن میں سوال ہوں، اور مل جل کر ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں، اور جو حضور کے دین میں بدعات و خرافات پیدا ہو چکے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔